As we know you, we have arranged this program for the announcement of our annual result. We have divided this program into 3 parts. In first part, we had Hamdo Naat, and in second part, we have speeches. Now we are in second part. For second speech, I would like to call Ms. Seher Rashid. Please welcome Ms. Seher Rashid with your clapping. معزز مہمان خاص، محترم اساتذہ حضرات اور میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت مان رہی ہوں کہ مجھ جیسے کم علم طالب علم کو آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی اجازت ملی ہے، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان، جسے آزاد ہوئے 65 برس بیت چکے ہیں، جس کا اپنا آئین، آزاد عدلیہ اور خود مختار پالیسی ساز اسمبلی ہے، جہاں پر ہمارے منتخب نمائندے عوامی اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر پالیسی تیار کرتی ہے اور قانون سازی کے ذریعے ملکی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے اور ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے اس لیے قربانیاں دی تاکہ وہ ایک نئے آزاد ملک میں اپنی مرضی اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں دی تاکہ ان کی آنے والی نسل ایک محفوظ، خوشحال، طاقت سے پاک، بے خوف اور آزادانہ زندگی بسر کر سکے اور غلاموں اور بے عزتی کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس بات کا جائزہ بھی میں کچھ سوالات کے ذریعے سے لینے کی کوشش کروں گی۔ پاکستان بنانے کا پہلا مقصد تھا کہ مسلمان آزادی سے اپنے مذہبی فرائض انجام دیں اور بلاخوف اپنی عبادت ادا کریں۔ کیا آج پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان بلاخوف و قطر اپنی مذہبی فرائض انجام دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اہل تشریف آزادی اور بغیر خوف کے یاد کربلا منا سکتی ہے؟ کیا ہمارے دیوبندی بھائی بریلوی بھائی ایک دوسرے کے غیر و غضب سے بچے ہوئے؟ میرا جواب نفی میں ہے، یقیناً آپ کا بھی ہوگا۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ انگریز مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے تھے اور انہیں ان کی جائز حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ تو کیا آج پاکستان میں بسنے والے تمام قوموں کو یکساں اہمیت دی جا رہی ہے؟ کیا بنگالی بھائیوں کو ان کے حقوق دیے گئے تھے اور کیا بلوچوں سے ناروا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا بلوچ قوم کے جائز حقوق فراخلی سے دیے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہے۔ کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ مسلمان غیروں کی غلامی اور تسلط سے آزاد ہوں۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہماری پالیسیاں آزاد ہیں؟ کیا ہم خود اپنی مرضی سے ایران یا چائنا سے گیس اور بجلی تک لے سکتے ہیں؟ کیا ہم داخلی اور خارجی معاملے ہم خود طے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا جواب اس سلسلے میں کیا ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن میرا جواب نفی میں ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں کے رہنے والے پرسکون اور محفوظ زندگی بسر کر سکے۔ تو کیا آج کا پاکستانی محفوظ اور پرسکون ہے؟ کیا کراچی میں رہنے والے بلوچوں اور دوسروں کی عزت اور زندگی محفوظ ہے؟ کیا پشاور کا پتن آزادی سے اپنے شہر میں گھوم سکتا ہے؟ کیا بلوچستان کا بلوچ اپنے آپ کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہا ہے؟ کیا پنجاب کا عام مزدور چوٹیوں کے ظلم سے محفوظ ہے؟ یقیناً نہیں، نہیں، نہیں۔ چونکہ میں ایک کم علم شاگرد ہوں، اس لیے میں کنفیوژن کا شکار ہوں، کیونکہ پاکستان بنانے کے سارے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ کیا جو کوشش کی گئی تھی وہ صحیح تھی یا نہیں؟ کیا جدوجہد پاکستان ایک غلطی تھی یا نہیں؟ میری مدد کیجیے اور دلائل کے ساتھ میری اصلاح بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید تاخیر ہو جائے کہ پاکستان میں رہنے والی ایک بلوچ کی کنفیوژن دور کیجیے۔ شکریہ۔ She was Seher Rashid, asking some questions which should be answered. Dear sir, you have dared to ask such questions. While I don't have courage to answer, maybe our guests have hope they will answer you.